ایک مشرک پہلوان اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کے لیے چچا کے پاس گیا۔ چچا جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے کہا میری ایک شرط ہے، مدینہ میں میرا ایک دشمن رہتا ہے جس کا نام علی ابن طالب ہے، اس کا سر لے آؤ تو میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ وہ فوراً گھوڑے پر مدینہ روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا اور کس نے دیا، اور اس پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے مقابلہ کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بغض و حسد رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے۔ ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 پہلوان، ان سبھی کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی تو ان میں سے 100 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے۔ ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا، پھر اسے بلایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے بات سنو، اب میں نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی، کیا تم جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ بس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں تحریر کار تھا، اس نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے، اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ علی ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے آؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا اور اپنے سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تم میرا داماد ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ اس پہلوان کا چچا تھا اور یہ پہلوان اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ پہلوان اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا کہ چچا جان، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مہر بہت بھاری ہے۔ جوان نے کہا جو کچھ بھی ہے مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کہا مدینہ شہر میں میرا ایک دشمن ہے، اس کا سر لے آؤ، اس وقت میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ جوان نے کہا چچا جان، آپ کے دشمن کا کیا نام ہے؟ اکثر لوگ اسے علی ابن طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ اب فتح نے 8 یا 10 پہلوان اپنے ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی سفر میں اپنے ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جو مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کے انہوں نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک عربی جوان مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا بابا، وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان ادھر آؤ۔ عربی جوان نے کہا کام آپ کو ہے، آپ آئیں۔ فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے۔ وہ پاس آئے اور کہا اے نوجوان، ہم اس شہر میں ایک شخص کی تلاش میں آئے ہیں اور اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ اور اس نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے پوچھا ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ عربی جوان نے کہا کیا آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا کبھی اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے فرمایا تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اور اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا، اس کے لیے علی کا سر لینے آیا ہوں۔
کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا مہر علی کا سر قرار دیا ہے جو کہ مجھے بہت محبوب ہے۔ عربی جوان نے کہا تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کیا آپ علی کو جانتے ہو؟ عربی جوان نے کہا جی ہاں، ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہوں، ہر روز اس کو دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا علی کیسی ہیبت رکھتا ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا۔ عربی جوان نے کہا میرا قد جتنا اس کا قد ہے اور جسامت بھی میرے اندازے کے مطابق ہے۔ اس نے کہا اگر تمہاری طرح ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عربی جوان نے کہا پہلے تم مجھے شکست دو، پھر میں تم کو علی کا پتہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت صرف میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف وہ عربی جوان۔ فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ فتح نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا، تلوار تو تمہارے پاس ہے نہیں؟ نوجوان نے فرمایا تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح اونچی آواز میں ہنسا اور کہا کیا تم اس بیلچے سے مجھے شکست دو گے؟ بس تیار ہو جاؤ، لگتا ہے بڑے بہادر ہو، اگر تم اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنا بہادر ہوگا۔ شمشیر کو نیام سے نکالا، پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عربی جوان نے جواب دیا عبداللہ۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فتح۔ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ فتح وار پر وار کرتا گیا، عربی جوان اپنا دفاع کرتا گیا۔ تلوار کے وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور ہٹ گیا۔ عربی جوان نے کہا فتح اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا اے اجنبی، تو نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار کیا، لیکن عربی جوان دفاع کرتا گیا یہاں تک کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح کہتا ہے اب تیسرا مقابلہ دنگل کا لڑتے ہیں، جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے، جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، برچھی میں، اب برچھی سے لڑتا ہوں۔ عربی جوان نے کہا ٹھیک ہے، تو برچھی سے لڑ، میں اپنے رمبا سے لڑتا ہوں۔ اس سے بھی یہی ہوا، فتح وار پہ وار کرتا گیا، عربی جوان روکتا گیا۔ اب فتح کہنے لگا میں تھک گیا ہوں، تو نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ جوان کے پاس جو رمبا تھا اسے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتا گیا، عربی جوان رمبے کو اپنے اوپر کرتا اور فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر علی کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ پھر عربی جوان نے فتح کو چشم زدن میں کندھے اور بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور زمین پر دے مارا، اس کا خنجر اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا۔ فتح نے کہا اے جوان، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں اور میری بات سنیں۔ عربی جوان نے اپنا رمبا اور بیلچہ زمین پر رکھا اور کہا ہاں اب بتاؤ فتح، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب تو مجھے بتا دو کہ تم کون ہو۔ عربی جوان نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا رونے لگا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فتح رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑی امید لے کے آیا تھا، بہت بڑا انعام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہے وہ عورت ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے پہلوان، اگر میری وجہ سے خدا کے بندوں میں سے کسی کا دل شاد ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ فتح نے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کیا ہوا، گردن ہی کی تو بات ہے جو علی کے پاس ہے، لے تو اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا اے علی، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی راہبر ملا، کوئی رہنما ملا، کوئی قائد ملا اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا علی، آپ کو قتل کرنے آیا تھا، آپ کو ہرانے آیا تھا، لیکن میں تو خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا جو منظور نظر ہو وہ نام رکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا پہلے تو فتح تھا، آج سے تیرا نام کمبر ہے۔ آج سے میں نے تیرا نام کمبر رکھا، اور تاریخ گواہ ہے تب سے لے کر آج تک کمبر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نہیں چھوڑا اور آپ کا غلام بن کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔